السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر آپ کے سامنے اپنے چینل توقیل وائس کے تھرو حاضر ہوا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی میری ویڈیو کا تعلق ہے تربیت کے ساتھ، یعنی کہ اس کے اندر ہم کچھ ایسی باتیں شیئر کریں گے جس کے ذریعے سے ہم اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کو کچھ بہتر بنا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ اس ویڈیو کے تمام الفاظ کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ الفاظ کل آپ کے بہت کام آئے، کل آپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے، کل آپ کو اولاد کی تربیت کے لیے، کل خود کو ایک صحیح درست راہ پر ہموار کرنے کے لیے، کل دین اسلام کی خدمت کے لیے یہ الفاظ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت کام آئے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دین میں عبادات کا ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ عبادات کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی، لیکن سوال یہ ہے کہ صرف عبادات ہی دین اسلام کا نام ہے؟ عبادات سے زندگی بہتر بنتی ہے، عبادات سے زندگی مستحکم بنتی ہے، عبادات سے ہم اپنی دنیا کو آسان بناتے ہیں، ہم اپنی آخرت میں جنت کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پر یہی ہے، کیا صرف عبادات سے ہی زندگی بہتر بنتی ہے؟ کیا صرف جنت جانے کا راستہ عبادات سے ہی ہو کر گزرتا ہے؟ کیا اگر صرف دین اسلام عبادات کا نام ہوتا تو ہم اسے ضابطہ حیات کیوں کہتے ہیں؟ عبادات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا بہت جلد۔ لیکن عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگی چلانے کے لیے کچھ معاملات کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اسلام ایک ضابطہ حیات کا نام ہے تو عبادات کے ساتھ ساتھ ان معاملات پر جو ہمیں اسلام میں بتائے گئے ہیں ان پر بھی عمل کرنا لازمی ہوگا۔ ہاں جی، جیسے ہم عبادات پر زور دیتے ہیں، جیسے ہم عبادات پر زور دے رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے ملک میں، ہمارے خطے کے اندر بہت زیادہ عبادات کی بھی جاتی ہیں، لیکن اب اتنا ہی زور معاملات پر جو دین میں زندگی گزارنے کے بارے میں بتائے ہیں ان پر کیوں نہیں دیتے؟ عبادات میں ہم بہت آگے ہیں، لیکن ہمارے معاملات میں ہم اپنے اس معاشرے کو اس قدر زہریلا اور اس قدر برا بنا دیا ہے کہ میں ان کو بتا کر شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ جیسے کہ دوسرے مذاہب کے اندر معاملات کو چھوڑ کر عبادات کو ہی صرف دین کا نام بنا دیا گیا۔ جیسے عیسائیت میں دیکھ لیں، یہودیت میں دیکھ لیں، عبادات کا ہی فیکٹر زیادہ رہ گیا اور باقی معاملات میں وہ اپنے نئے تھیوریز، نئے قوانین، نئے نظریات لاگو کر کے اپنے مکروہ دھندے جاری رکھے، اور انہی مکروہ دھندوں کو، انہی چیزوں کو رد کرنے کے لیے ہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ ہاں جی، یاد رکھیں، دنیا آپ کے معاملات دیکھ کر آپ کے نظریات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے دین کو پڑھیں، وہ آپ کو دیکھیں گے، آپ ایک مسلمان ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے نظریات کیا ہیں، آپ کا بیہیو کیا ہے، آپ کا معاشرہ کیسے ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کیسی ہے، آپ کے زندگی کے معاملات کیسے ہیں، اور یہیں سے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دین اسلام کیسا ایک دین ہے۔ اگر میں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج دین اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہم خود مسلمان، کیونکہ ہمارے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے حدیثوں میں، قرآن پاک کی آیات سے قطعی الٹ ہیں۔ جب ان سے الٹ ہیں تو ہم کیسے خود کو ایک اچھا مسلمان ریپرزینٹ کر کے دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو دین اسلام ہے وہی ایک فلاح و کامیابی کا راستہ ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والے، ہر سال حج و عمرہ کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے، عبادات کو اپنے مفادات میں استعمال کر کے باقی لوگوں کو، خاص کر آج کے نوجوان طبقے کو دین اسلام سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ عبادات کر رہے ہیں، کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے معاملات کو بھی اسی طرز پر کریں
जिस तर्ज पर ہمیں دین میں بتایا گیا. جب آپ کی یہ دوغلی پالیسی کہ عبادات میں آپ نماز بھی بہت خوشی و خصوص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, ہر سال حج عمرہ کر رہے ہیں, لوگوں میں خیرات بانٹ رہے ہیں, بہت اچھی اچھی تقریریں کر رہے ہیں, بہت اچھی اچھی دین کی باتیں بتا رہے ہیں, لیکن اپنی زندگی میں آپ کے معاملات اس سے ہٹ کر ہیں, اس سے الٹ ہیں, تو اس دوغلی پالیسی کی وجہ سے, اس منافقانہ پالیسی کی وجہ سے آج کا نوجوان طبقہ دین اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے. اس لیے سوچیں اس بارے میں کہ ہم لوگ کہیں اس چیز کا سبب تو نہیں بن رہے کہ بجائے کہ لوگ دوسرے دین اسلام کی طرف راغب ہوتے, بجائے کہ ہم ان کو ویریفائی کرتے کہ واقعی ہی دین اسلام اس دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جو اس دنیا کو فلاح و کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے, لیکن ہم اپنے معاملات میں تو ان کو کچھ اور ہی محسوس کروا رہے ہیں, جس کو بتا کر یہاں پر میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا. بہرحال ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا, ہمارے اندر کیا ایسی برائیاں ہیں, کیا ایسی خامیاں ہیں جو ہمارے دین اسلام کے بتائے راستے سے بالکل الٹ ہے, اور جس کی وجہ سے ہم دنیا میں اپنا تو ہم مفاد ایک عزیز رکھ کر خود تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس چیز سے کہ ایک داڑھی والے کو سمجھ کے لوگ اعتبار کر کے چیزیں خرید لیتے ہیں, ایک نمازی حاجی کو سمجھ کر لوگ اس سے خرید و فروخت کرتے ہیں, لیکن اپنے معاملات میں درست نہ ہو تو اس سے دوسرے مسلمانوں پر, دوسرے انسانوں پر, دوسرے مذاہب کے لوگوں پر کیا فرق پڑتا ہے, کیا وہ دین اسلام کی طرف راغب ہوگا یا اس سے دور ہوگا. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا, یہ ہمارے آج وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ ہمارا بہت سا نوجوان طبقہ دین اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے, اور اس کی دوری ان کو اسلام سے نزدیک لانے کے سب سے بنیادی عقائد میں نتیجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی جو منافقانہ, ہمیں اپنی دوغلی پالیسی ختم کر کے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کے معاملات کو بھی اسلام پر ڈھالنا ہوگا, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہوگی جو ہمیں اسلام میں بتائی نہیں ہیں. یہ نہیں کہ وہ اسلام ہمیں بہت سارے اپنے اوپر زندگی پر لاگو کر کے اس لوگوں کے, اپنے مذہب کے لوگوں کے, اپنے مسلک کے لوگوں کے, دوسرے مذاہب کے لوگوں کے لیے, ہر طرح کے انسان کے لیے آسانی پیدا کریں گے, تو وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہوں گے. ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو اسلام سے روٹتا جا رہا ہے وہ بھی اسلام کی طرف دوبارہ سے راغب ہوگا. اس کا راستہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی دوغلی پالیسی ختم کر کے اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق ڈھالنے ہوں گے. یہ ہے میرا پیغام. امید ہے کہ آپ کو اس بات کو سمجھ آئی ہوگی. کوشش کریں گے آپ اور میں مل کر اس پر عمل کر سکیں تاکہ ہماری وجہ سے کوئی دین اسلام سے دور نہ ہو بلکہ قریب آئے. ہم اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کو بھی عبادات کی طرح اسلام پر ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا حامی ناصر ہو. آمین ثم آمین. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.